ذرا سوچیں، ایک ایسی جگہ جو بڑی بڑی طاقتوں کے بالکل بیچ میں ہو، لیکن وہاں رہنے والے لوگ وہ خود کو کسی بھی ملک کا مکمل شہری نہ کہہ سکیں۔ یہ کہانی ہے گلگت بلتستان کی، ایک ایسا خطہ جو آپ یقین کریں 70 سال سے زیادہ عرصے سے ایک عجیب سی سیاسی بے یقینی کا شکار ہے۔ چلیں آج اس پوری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم گلگت بلتستان کا نام سنتے ہیں نا تو ذہن میں خوبصورت اونچے اونچے پہاڑ آتے ہیں، لیکن یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک جنکشن ہے، وہ جگہ جہاں چائنا، افغانستان اور سینٹرل ایشیا آ کر ملتے ہیں، اور ہاں، یہی وہ گیٹ وے ہے جہاں سے سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ کچھ ماہرین تو اسے ایک زپ کی طرح دیکھتے ہیں جو پورے یوریشین خطے کی معیشت کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ علاقہ جیو پولیٹیکلی اور معاشی طور پر کتنا اہم ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ کیا ہوگا اگر ہم یہ جانیں کہ اس اتنے اہم خطے میں رہنے والے 14 لاکھ لوگ پچھلے 70 سال سے ایک آئینی خلا میں جی رہے ہیں؟ جی ہاں، کانسٹیٹیوشنل لمبو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہی وہ بنیادی سوال ہے، اس ساری بحث کی جڑ جسے آج ہم کھنگالنے والے ہیں۔ تو چلیں اس 70 سالہ جدوجہد کی کہانی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسے خطے کی کہانی ہے جس نے خود لڑ کر اپنی آزادی حاصل کی، صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیں، آج بھی وہ اسی ملک میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں۔ بات ہے 1947 کی، جب گلگت کے لوگوں نے ڈوگرا راج سے بغاوت کی اور خود پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ پھر اگلے ہی سال 1948 میں بلتستان بھی آزاد ہوا اور پاکستان کا حصہ بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 2009 میں ایک سیلف گورننس آرڈر آیا۔ اس سے ایک صوبے جیسا ڈھانچہ تو بن گیا، کچھ اختیارات بھی ملے، لیکن وہ جو ایک مکمل آئینی صوبے کی حیثیت ہوتی ہے نا، وہ خواب وہ آج بھی ادھورا ہے۔ اور جب حقوق کی بات آتی ہے تو اسی جدوجہد سے ایک نعرہ نکلا، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، یعنی نمائندگی نہیں تو ٹیکس نہیں۔ یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، تاریخ میں بڑی بڑی آزادی کی تحریکیں اسی ایک جملے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو صاف صاف بتا دیتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ آخر چاہتے کیا ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی نعرے کی بات۔ اب ذرا اعداد و شمار دیکھتے ہیں۔ یہ جو بار چارٹ ہے نا، یہ عوام کی رائے کو بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ ایک سروے ہوا اور اس میں 85% لوگوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں گلگت بلتستان کو پاکستان کا باقاعدہ صوبہ بنا دیا جائے۔ 85%! یہ ایک بہت بڑی اکثریت ہے، اتنی بڑی کہ اسے نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر آپ کو یہ فیصد سمجھ نہیں آیا تو اس طرح دیکھ لیں، اسی سروے میں 600 لوگوں سے پوچھا گیا اور ان میں سے 515 لوگوں نے کہا ہمیں صوبہ چاہیے۔ تو مطلب بات بالکل کلیئر ہے کہ وہاں کے لوگوں کی خواہش کیا ہے۔ اس عوامی جذبے کو گلگت بلتستان کے ایک وزیر ابراہیم سنائی نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا، کشمیری کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، ہم کہتے ہیں ہم پاکستان تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اس ایک جملے سے پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ جی بی کے لوگ اپنی شناخت کو کشمیر سے الگ دیکھتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کو پکا اور حتمی سمجھتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر لوگ چاہتے ہیں، تاریخ بھی ان کے ساتھ ہے، تو پھر مسئلہ کہاں ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ اور اس کا جواب ایک لفظ میں ہے، کشمیر۔ جی، کشمیر کا تنازع، یہ وہ جیو پولیٹیکل گتھی ہے جس نے گلگت بلتستان کی قسمت کو ایک بہت بڑے اور پرانے مسئلے کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ تو یہ آئینی بے یقینی یا کانسٹیٹیوشنل لمبو ہے کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان نے گلگت بلتستان کو باقاعدہ صوبہ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ اس کی تقدیر کو کشمیر کے مسئلے سے جوڑ دیا گیا تھا۔ پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ اگر ہم نے جی بی کو اپنا صوبہ بنا لیا تو کل کو کشمیر پر جو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ریفرنڈم یا رائے شماری ہونی ہے، اس پر ہمارا کیس کمزور پڑ سکتا ہے۔ اب یہاں پر مختلف آراء ہیں۔ ایک طرف گلگت بلتستان کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ الحاق فائنل ہے، لیکن دوسری طرف آزاد جموں کشمیر اور بھارت دونوں جگہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خطہ تاریخی ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے، اور بس یہی وہ کھینچا تانی ہے جس کی وجہ سے یہ سیاسی جمود ٹوٹ نہیں پا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس صورتحال کو ایسے ہی کیوں نہیں چلنے دیا جا سکتا؟ یہ سٹیٹس کو، یہ جمود اب کیوں ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بے یقینی کی قیمت کون چکا رہا ہے، اور یہ سی پیک جیسے بڑے منصوبے کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ دیکھیں، اس بے یقینی کی قیمت بہت بھاری ہے۔ سب سے پہلے، پارلیمنٹ میں کوئی نمائندگی نہیں، نہ نیشنل اسمبلی میں نہ سینٹ میں۔
پھر NFC یا CCI جیسے اہم ادارے جو ملک کے پیسے اور وسائل تقسیم کرتے ہیں، وہاں ان کی کوئی آواز نہیں۔ مطلب قومی سطح کے فیصلوں میں ان کا کوئی عمل دخل ہی نہیں، اور ان سب سے بڑھ کر ایک شناختی بحران ہے جو ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ تبھی تو کچھ لوگ اسے سرزمین بے آئین کہتے ہیں، یعنی وہ زمین جس کا کوئی آئین نہیں۔ اور پھر آتا ہے CPEC کا معاملہ۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں، یہ اربوں ڈالر کا منصوبہ ہے، اور اس کی کامیابی کا سارا دار و مدار گلگت بلتستان کے استحکام پر ہے، کیونکہ یہی تو اس کا انٹری پوائنٹ ہے۔ تو اس خطے کی یہ جو غیر یقینی سیاسی حیثیت ہے نا، یہ اس پورے منصوبے کی بنیاد میں ایک دراڑ کی طرح ہے، اور یہ دراڑ اس کی کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا رسک بن سکتی ہے۔ تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا اس 70 سال پرانے مسئلے کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں؟ چلیں اب ان آپشنز پر بات کرتے ہیں جو اس گتھی کو سلجھانے کے لیے میز پر موجود ہیں۔ موٹے طور پر دو راستے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب کچھ ویسے ہی چلنے دیا جائے جیسا چل رہا ہے، لیکن اس کا خطرہ یہ ہے کہ لوگوں میں مایوسی بڑھے گی اور علیحدگی پسندی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ، جسے زیادہ بہتر سمجھا جا رہا ہے، وہ ہے عبوری صوبائی حیثیت کا، یعنی کشمیر کا مسئلہ جب حل ہوگا تب ہوگا، فی الحال اسے ایک عارضی صوبے کا درجہ دے دیا جائے۔ اس سے لوگوں کا مطالبہ بھی پورا ہوگا، ان کے حقوق بھی محفوظ ہوں گے، اور CPEC بھی سیکیور ہو جائے گا۔ اور سنیے، یہ کوئی بالکل نئی یا انوکھی تجویز نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال تاریخ میں پہلے سے موجود ہے۔ 1963 میں جو پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی معاہدہ ہوا تھا، وہ بھی عبوری ہی تھا۔ اس میں بھی یہی شرط تھی کہ جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو اس معاہدے پر دوبارہ بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ عبوری یا پروویژنل سٹیٹس ایک آزمایا ہوا سفارتی اور قانونی راستہ ہے۔ تو اس عبوری حیثیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ ٹھوس قدم اٹھانے ہوں گے۔ نمبر 1، انہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے۔ نمبر 2، GB کونسل جو وفاق چلاتا ہے اسے ختم کیا جائے اور اختیارات مقامی حکومت کو دیے جائیں۔ نمبر 3، سپریم کورٹ آف پاکستان کا دائرہ اختیار وہاں تک بڑھایا جائے۔ اور آخر میں NFC اور CCI جیسی معاشی کونسلوں میں انہیں براہ راست نمائندگی دی جائے تاکہ وہ اپنے معاشی فیصلے خود کر سکیں۔ تو آخر میں ہم اس ایک بڑے سوال پر آ کر رکتے ہیں، کیا ایک عبوری حل جنوبی ایشیا کا جیوپولیٹیکل نقشہ چھیڑے بغیر 14 لاکھ انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق دے سکتا ہے؟ یہ انسانی حقوق اور علاقائی سیاست کے بیچ ایک بہت ہی نازک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے، اور اس کا جواب ڈھونڈنا صرف گلگت بلتستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے امن اور استحکام کے لیے بے حد ضروری ہے۔